پارہ نمبر 6 سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والی سزا مہیا کی گئی ہے۔ رکو نمبر 22۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو۔ ان کے جرم کی تاریخ لمبی ہے، کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کا قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اہل کتاب لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار بھی ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں ان تعلیمات پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں۔ رکو نمبر 23۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جس طرح تم سے پہلے کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان تھا جو مریم کی طرف بھیجا گیا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو خدا تین ہیں، باز آ جاؤ، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ رکو نمبر 24۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ سورۃ المائدہ، رکوع نمبر 1۔ اے اہل ایمان، بندشوں کی پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں شکار نہ کرو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان لوگوں کو نہ چھیڑو جو اللہ کے مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں،
نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا، اور کسی آستانے پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے طور پر قبول کر لیا ہے، لہذا حلال اور حرام کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ رکو نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت پوری کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ رکو نمبر 3، اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو۔ پھر ان کا عہد توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اسی طرح ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ اللہ نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رکو نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو بادشاہت دی اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس ناشکری پر اللہ نے 40 سال تک ان کے لیے وہ زمین حرام کر دی، مارے مارے گھومتے رہے۔ رکو نمبر 5، آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور ان لوگوں میں شامل ہوا
جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک کوا آیا جو زمین کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتایا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ جس نے کسی انسان کو بغیر حق قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں یا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ رکوع نمبر 6۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کی جنابت میں بازیابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو تو وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دیں تاکہ روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، وہ بچ نہیں سکیں گے، انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ چور عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ منافق اور یہودی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 7۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی اسی تورات کے قانون کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اسی طرح ان کے علماء اور احبار بھی۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جو تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ رکوع نمبر 8۔ اے اہل ایمان، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دیں گے یا کوئی بات اپنی طرف سے ظاہر کریں گے تو اس وقت منافق اپنے نفاق پر جسے دلوں میں جگہ دیے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے۔ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اے مسلمانوں، تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ، رسول اور اہل ایمان کو رفیق بنا لے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ رکوع نمبر 9۔ اے اہل ایمان، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور اس سے کھیلتے ہیں۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑ رہے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے۔ اے کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو رزق اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا۔ رکوع نمبر 10۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی رنج و خوف کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے، سرکشیاں کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور قتل کیا، اللہ کے مغضوب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی تھی۔ کچھ نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھا، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے غلط تصورات نے تمہیں گمراہ کیا اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ رکوع نمبر 11۔ بنی اسرائیل سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج ان میں سے بکثرت ایسے لوگ تم دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔